كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وهو أصدق القائلين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. سرکار ختم مرتبت کا یہ فرمان کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ نجات کے سفینے میں سوار ہونے کے لیے حسین کے عاشقین کربلا پہنچ گئے تھے. یہاں حسین نے مدینہ چھوڑا، وہاں ایک ایک کر کے نجات کا طالب حسین کے گرد جمع ہونا شروع ہوا. حسین سرکار سید الشہداء مدینہ سے مکہ آئے. مکہ میں بھی بہت سارے افراد امام سے ملحق ہوئے اور امام مکہ سے کربلا آئے. کربلا میں بھی امام سے بہت سارے افراد ملحق ہوئے. انہی افراد میں سے جو امام سے ملحق ہوئے ان میں ایک نام نصر بن ابی نیزر کا ہے، اور نصر بن ابی نیزر نجاشی بادشاہ کے پوتے ہیں، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جو اہل بیت کا وفادار خاندان ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. اور نصر بھی اپنے اجداد کی طرح سے اہل بیت کے سچے عاشق ہیں، سچے محب ہیں، خانوادہ عصمت و طہارت کی ہر بات پر عمل کرنے والے ہیں. اور ایسا عشق قلب میں ہے کہ اہل بیت جو قدم اٹھاتے ہیں ویسا ہی قدم نصر بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. نصر کی خاصیت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جا کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، قاری قرآن تھے، اور قرآن کی تعلیمات کو نہ فقط سمجھا تھا بلکہ ان پر عمل بھی کیا تھا. زاہد بھی تھے، دنیا سے وابستگی نہیں تھی، اس لیے جب وقت آیا دنیا کو چھوڑنے کا تو نصر نے چند لمحوں کے اندر فیصلہ کر لیا کہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہا جائے، امام حسین کے قدموں میں جان چلی جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت نہیں ہے. یہی وہ حر تھے، سارے حریت جن کے اندر موجود تھی، دنیا سے آزاد تھے، دنیا کی ہر چیز سے آزاد تھے. جب وقت کے امام نے بلایا ہے تو یہ سب کے سب امام کی نصرت کے لیے پہنچ گئے. نصر مدینہ میں امام کے ہمراہ تھے، اور وفا کا تقاضا یہ تھا کہ مدینہ سے ہی امام کے ہمراہ سفر کر کے کربلا آئیں. جب امام نے مدینہ چھوڑا ہے تو نصر نے بھی امام کے ہمراہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی راہ لی. امام کے ہمرکاب رہے مکہ میں بھی، اور مکہ کے بعد بھی نصر امام کے ساتھ کربلا آئے، اور کربلا میں امام کے ساتھ 2 محرم سے 9 محرم تک زندگی گزاری. اور 10 محرم کی صبح جب طلوع آفتاب ہوا ہے اور جنگ عمومی کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت نصر بھی امام کے دفاع کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور ایک بار تیروں کی بارش میں نصر جام شہادت نوش کر گئے اور شہید ہو گئے، اور اپنی وہ آرزو اور وہ تمنا کے جو دل میں تھی اس کو پا لیا. انہی افراد کے درمیان کے جو حملہ عمومی میں شہید ہوئے ہیں ان میں کچھ رشتہ دار ہیں کہ جو حملہ عمومی میں امام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. 2 بھائی جن میں سے
دونوں کے نام دو بھائی ہیں کہ جو امام کی نصرت کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچے ہیں۔ کون؟ نعمان بن عمر اور حلاز بن عمر ازدی۔ نعمان بن عمر ازدی اور حلاز بن عمر ازدی یہ دونوں بھائی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں اور ازد قبیلے سے تعلق ہے۔ اور کیا کہنے، یہ ان دونوں بھائیوں کے محب اہل بیت ہیں، سچے عاشق حسین ہیں، سچے عاشق خانوادہ عصمت و طہارت ہیں۔ خصوصاً مولا کائنات سے عشق اپنے اوج پر تھا، اس لیے جس جنگ میں بھی مولا نے شرکت کی ہے، جس جنگ میں بھی مولا گئے ہیں، یہ دونوں بھائی ساتھ ساتھ گئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جنگ صفین میں مولا کے ہم رکاب تھے، شجاع تھے، پاک باز تھے، اس لیے مولا بہت اعتماد کرتے تھے، با کردار تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوفہ میں زندگی گزار رہے تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ امام حسین مکہ سے چل پڑے ہیں اور کربلا میں داخل ہو گئے۔ اب دل میں یہ تمنا کہ کسی طرح سے امام سے ملحق ہو جائے، بڑی کوشش کی کہ کسی طرح کوفہ سے نکل جائے، لیکن کوفہ کے ہر راستے کو پر پہرا لگا ہوا، جو راستہ بھی کوفہ سے کربلا کی طرف جا رہا ہے ان راستوں پر ابن زیاد کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے کوئی راہ نہیں دیکھی، کوئی چارہ نہیں دیکھا، ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ کسی طرح سے ہم کوفہ سے نکل جائیں۔ تو اطلاع ملی کہ عمر سعد کا لشکر کوفہ سے کربلا کی طرف جا رہا ہے، یہ دونوں بھی جا کر پسر سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی بہانے کوفہ سے کربلا کی طرف چلے ہیں یہ دونوں۔ اور جب کربلا میں پسر سعد کا لشکر پہنچا ہے تو پسر سعد عمر ابن سعد نے یہ اعلان کیا کہ ہم حسین سے گفتگو کر رہے ہیں، شاید بات جنگ تک نہ پہنچے، گفتگو سے ہی بات حل ہو جائے۔ یہ دونوں بھائی خوش ہو گئے کہ امام کی جان بچ جائے گی، امام دنیا سے جانے سے محفوظ رہیں گے، امام کی جان محفوظ رہے گی اور ہماری جانیں امام پر فدا ہو جائے، امام کی جان محفوظ ہو جائے۔ اور اسی عنوان سے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، لشکر عمر سعد میں ہی رہے، لیکن جب یہ بات یقینی ہو گئی کہ اب جنگ ہوگی اور حسین کا خون بہایا جائے گا، تو اب ان دونوں نے ایک لمحہ بھی پسر سعد کے لشکر میں نہیں گزارا۔ 8 محرم کی شب 8 محرم پسر سعد کے لشکر کو ترک کر کے حسین کے خیموں کی طرف آئے، امام حسین کے ہاتھوں کو چوما اور امام حسین کے قدموں میں اپنا سر رکھے گا، مولا ہم آپ کے لشکر میں آنے کے لیے بے چین تھے، ہم چاہتے تھے کہ اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر دیں۔ امام حسین نے مرحبا کہہ کر دونوں بھائیوں کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جب صبح عاشور طلوع ہوئی ہے اور اذان صبح اور نماز پڑھنے کے بعد جب عمومی حملہ ہوا ہے تو یہ دونوں بھائی ایک ساتھ امام حسین کا دفاع کرنے کے لیے نکلے ہیں اور نکل کر جب دفاع کرنے کے لیے گئے تو تیروں کی بارش سے تیر لگے ہیں جسم پر اور زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کے بعد ایک وقت ہوا ہے کہ دونوں بھائی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ دو بھائی، آئیے، ایک باپ اور ایک بیٹا، کون؟ مسعود بن حجاج اور عبد الرحمن بن مسعود۔ مسعود بن حجاج باپ اور عبد الرحمن بن مسعود ان کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں بیٹے بھی عشق امام حسین رکھتے ہیں، دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں، دونوں مجاہد ہیں، دونوں جنگجو ہیں، دونوں تیر انداز، بہترین تیر انداز ہیں، بہترین تلوار چلانے والے ہیں، مختلف جنگوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ یہ دونوں بھی پسر سعد کے لشکر کے ساتھ کربلا میں آئے تھے 7 محرم کو اور کربلا میں داخل ہوئے، لیکن 7 محرم کو جب پانی بند ہوا اور خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئیں، پیاس اور پیاس کی صدائیں بلند ہوئیں، تو ان دونوں کا دل تڑپ گیا کہ ہم پانی پئیں، ہمارے جانور تو پانی پئیں لیکن نواسہ رسول پیاسا رہے، نواسہ رسول کے بچے پیاسے رہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نواسہ رسول کی نصرت کے لیے نہ جائیں۔ ایک بار دونوں نے فیصلہ کیا اور باپ اور بیٹا دونوں پسر سعد کے لشکر کو ترک کر کے 7 محرم کو امام حسین کے نزدیک آئے، امام حسین کے پیروں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، امام حسین نے گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد اپنے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ ان کو جگہ دی، صحابی حسین بن گئے، ناصر حسین بن گئے۔ اور کیا کہنے قسمت کے کہ جب صبح عاشور طلوع ہوئی ہے تو حملہ عمومی کے اندر دونوں باپ اور بیٹے امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک باپ اور بیٹا اور، کون؟ جندب بن حجیر اور حجیر بن جندب، یہ دونوں باپ بیٹے یہ بھی امام حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں امام کے ساتھ موجود تھے۔ یہ بھی یمن کے یمن کے رہنے والے ہیں دونوں، لیکن ترک وطن کر کے یمن کو چھوڑ کر کوفہ آ گئے تھے، کوفہ میں زندگی گزار رہے تھے۔
جنگ صفین میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ہمراہ، اور کیوں نہ ہوں علی ابن ابی طالب کے ہمراہ، کہ وہ تعلیمات کے جو انسان کی سعادت ابدی کا سبب بنتی ہیں وہ علی سے ہی تو حاصل کی تھیں یمن میں، علی کے ہاتھ پر ہی تو اسلام لے کر آئے تھے۔ اب جب علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے تھے تو علی نے جب جہاں بھی اسلام کے دفاع کے لیے بلایا ہے، یہ دونوں باپ بیٹے اسلام کے دفاع کے لیے پہنچے ہیں۔ جنگ صفین میں مولا کائنات کے ہم رکاب رہے ہیں دونوں، اور دونوں نے جنگ کی ہے مولا کے ساتھ، اور اس شجاعت کے ساتھ جنگ کی، اس دلیری کے ساتھ جنگ کی کہ فوج جو مخالف فوج تھی وہ بھی یہ کہہ اٹھی کہ ان جیسا جنگجو ہم نے نہیں دیکھا آج تک۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دونوں بہت زیادہ عقل مند تھے، بہت زیادہ زمانہ شناس تھے، بہت زیادہ دین شناس تھے، قرآن کا فہم رکھتے تھے، حدیث کو سمجھتے تھے، حدیثوں کو حفظ کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر قلب اس قابل تھا دونوں کا قلب اس قابل تھا کہ دونوں کے قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت خانوادہ عصمت و طہارت جاگزی تھی، داخل ہو چکی تھی، اور عشق اہل بیت سے قلب سرشار تھا، محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے دونوں جب حسین کے کربلا میں پہنچنے کا سنا تو ایک بار کوفہ سے چلے ہیں، اور چلنے کے بعد دونوں بیٹے حاجز کی منزل پر امام حسین سے ملحق ہو گئے، اور ملحق ہونے کے بعد امام کے ساتھ کربلا آئے، اور صبح عاشور جب عمومی حملہ ہوا ہے تو یہ دونوں باپ بیٹے بھی امام کے دفاع کے لیے آگے بڑھے، اور دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ رجز بھی پڑھتے جاتے تھے، امام کے ثنا بیان کرتے جاتے تھے، امام کی تعریف کرتے جاتے تھے، مقام امام کو پہچانواتے جاتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ دونوں کے جسموں پر تیروں کی بارش ہوئی، اور اتنے زخم لگے کہ یہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، باری باری زمین پر گرے، اور خاک کربلا پر گرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ اور اس کے بعد پھر اگر کسی فرد کا نام لیا جائے اس موتیوں کے درمیان، ان درخشاں ستاروں کے درمیان، کہ جو حسین پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے کربلا میں آ گئے تھے، ان میں نام ہے زہیر بن سلیم ازدی کا۔ ازد قبیلے کے رہنے والے ہیں زہیر، اور کوفہ ازد قبیلے سے تعلق ہے اور کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے عاشق ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، شجاع بھی ہیں، شریف النسب بھی ہیں، خاندان بھی شریف ہے، خود بھی شرافت میں سب سے بلندیوں پر پہنچے ہوئے، اخلاق بہترین اخلاق کے حامل ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، حافظ احادیث رسول بھی ہیں، اور عامل سیرت ائمہ بھی ہیں۔ یہ دونوں افراد کوفہ سے چلے ہیں، اور 9 محرم کو غروب کے وقت امام حسین کے کاروان سے ملحق ہوئے۔ اور اب پہلے تذکرہ ہوا کہ کوفہ کے حالات اس قابل نہیں تھے کہ وہاں سے نکلا جا سکے، ہر رستے پر پہرا تھا۔ یہ دونوں مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے سے تلاش کرتے رہے، رستہ تلاش کرتے رہے، آخرکار جب رستہ ملا ہے تو کوفہ کو ترک کیا، اور فوراً سرکار سید الشہداء کے قدموں میں پہنچ گئے، سرکار سید الشہداء کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور سرکار سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ 9 محرم کے دن غروب آفتاب کے وقت یہ دونوں امام حسین سے ملحق ہوئے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب حملہ عمومی ہوا ہے تو یہ دونوں، یہ زہیر بن سلیم بھی امام پر اپنی جان قربان کرنے والوں میں شامل تھے۔ تیروں کی بارش تھی اور زہیر کا جسم تھا، زہیر بن سلیم کے جسم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن زہیر بن سلیم امام حسین کے عشق میں آگے بڑھ رہے تھے کہ حسین کا دفاع کرنا ہے۔ دفاع کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ زہیر بن سلیم زمین پر گرے اور خاک و خون میں غلطہ ہو گئے، اور جام شہادت نوش کیا۔ اور کیا مقام تھا زہیر کا کہ وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے زہیر کا نام لے کر زیارت ناہیہ میں سلام کیا ہے، السلام علی زہیر ابن سلیم، اے زہیر ابن سلیم ہمارا آپ پر سلام ہو۔ آئیے انہی افراد کے درمیان اگر نام لیا جائے تو ظاہر بن عمرو کندی کا نام ہے، کندہ سے تعلق رکھنے والے ظاہر ہیں، یہ بھی ان شہداء میں شامل ہیں کہ جنہوں نے امام حسین پر اپنی جان نچھاور کی ہے۔ محبت اہل بیت قلب میں رکھتے ہیں، با کردار ہیں، پاکیزہ کردار ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ کربلا میں جتنے آئے ہیں سب کے سب پاکیزہ کردار آئے ہیں، سب کے سب وہ ہیں کہ جن کے قلب میں اہل بیت کی محبت یا احترام اہل بیت کم سے کم تھا، اور دشمنوں کو بھی جانتے ہیں، دین کے مکمل معارف پر دسترس ہے، دین کو دین کی پہچان بھی رکھتے ہیں اور دین پر عمل بھی کرتے ہیں، رسول کی احادیث کو نقل بھی کرتے ہیں اور ان احادیث پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ان کو یہ شرف حاصل کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو ظاہر صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے اور رسول کے ہمراہ تھے، رسول کے صحابی تھے، جنگ خیبر میں رسول کے ہمراہ تھے، اور جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی نصرت کی،
اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ عمر بن حمق خزائی کے ہمراہ جنگ کی ہے مولا کے ساتھ، مولا کے لشکر میں رہ کر، یعنی ان کو مولا کی ہمراہی بھی نصیب ہوئی اور مولا کے بہترین صحابی کی ہمراہی بھی نصیب ہوئی ہے۔ ایام حج میں جب مولا کائنات مکہ میں آئے ہیں اور حج کے ایام شروع ہوئے ہیں ذی الحج میں، تو یہ مولا کی خدمت میں پہنچے تھے مکہ، اور مولا کے کاروان سے ملحق ہوتے، کاروان حسینی سے ملحق ہونے والے یہ فرد ذی الحج کی ابتدائی تاریخوں میں مولا کے قدموں میں پہنچے ہیں، اور مولا کے دست بوسی کرنے کے بعد اپنی آمد کا اعلان کیا اور کہا کہ مولا میں آپ کے پاس آ گیا، آپ کے قدموں میں جان نچھاور کروں گا، اب میری جان آپ پر نثار ہو جائے۔ ہم اور آپ بھی دعا کرتے ہیں بے ابی انت و امی، مولا ہماری جانیں آپ پر نچھاور ہو جائیں، ہماری جانیں آپ پر نثار ہو جائیں، ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں۔ ظاہر نے عمل کر کے دکھایا کہ مولا میں آ گیا ہوں اور میری جان، میرے والدین کی جان آپ پر قربان ہو جائے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب حملہ عمومی ہوا ہے تو حملہ عمومی کے بعد ایک بار وہ وقت آیا کہ جب تیروں کی بارش کے نتیجے میں ظاہر کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ ظاہر زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جام شہادت نوش کیا، اور ظاہر کا مقام اور مرتبہ اس بات سے بھی اور بلند ہو جاتا ہے کہ وقت کے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں ظاہر کو سلام کیا ہے، اے ظاہر ہمارا تم پر سلام ہو۔ آئیے انہی افراد کے درمیان عمار بن سلامہ دالانی کوفہ کے رہنے والے ہیں، بنی دالان سے تعلق رکھتے ہیں، مولا علی کے ناصر ہیں، صفین میں، جمل میں، نہروان میں مولا کے ہمراہ جنگ بھی کی ہے، عاشق رسول بھی ہیں، عاشق علی ابن ابی طالب بھی ہیں، اور زمانہ شناس بھی ہیں، دین شناس بھی ہیں، اور دشمن کی شناخت بھی رکھتے ہیں، اور یہ محبت اہل بیت ان کو کھینچ کر لے کر آ گئی امام حسین کے قدموں تک۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 محرم کو امام حسین سے ملحق ہوئے ہیں، کاروان حسینی کا حصہ بن گئے، 2 محرم کو امام کربلا میں پہنچے ہیں، یہ بھی 2 محرم کو کربلا میں پہنچنے کے بعد امام کے لشکر کا حصہ بنے ہیں، اور پھر 9 محرم تک امام کے ہمراہ رہے، اور صبح عاشور حملہ عمومی میں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اور انہی افراد کے درمیان شبیب بن جرات کا نام کہ کوفہ کے رہنے والے شبیب فصیح و بلیغ ہیں، دیندار ہیں، دین کے معارف کو جانتے ہیں، دین کی تمام تعلیمات پر دسترس ہیں، نہ فقط دسترس ہے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں، اور جنگ قادسیہ کے ہیرو بھی ہیں، مولا کائنات کے ناصر بھی رہے۔ 3 محرم کو لشکر پسر سعد کے ساتھ یعنی عمر سعد کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، لیکن 9 محرم کو لشکر عمر سعد کو ترک کر کے امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے، اور صبح عاشور جب حملہ عمومی ہوا ہے اذان فجر اور نماز فجر کے بعد، تو اس حملے میں شبیب بن جرات جام شہادت نوش کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور انہی افراد کے درمیان عمر بن جندب حضرمی کا نام کہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، شجاع ہیں، جنگجو ہیں، ماہر فنون حرب ہیں، تیر، تلوار، نیزہ، ہر وہ آلہ کے جس سے جنگ میں، ہر وہ اسلحہ کے جس کو جنگ میں چلایا جاتا ہے اس کے ماہر ہیں، شجاع بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، نڈر بھی ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے سوائے خدا کے، محبت اہل بیت قلب میں ہے۔ قصر بنی مقاتل پر امام کے ہمراہ، امام حسین کے ہمراہ چلے ہیں، یعنی امام حسین سے ملحق ہوئے کاروان حسینی سے قصر بنی مقاتل پر، اور پھر 2 محرم کو امام حسین کے ہمراہ کربلا میں داخل ہوئے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب صبح عاشور حملہ عمومی ہوا ہے تو عمر ابن جندب حضرمی بھی ان شہید ہونے والوں کے درمیان شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کیا، اور ان کا ذکر امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں اس انداز سے کیا ہے کہ ان کا نام لے کر ان پر سلام بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ السلام علی عمر ابن جندب، اے عمر ابن جندب ہمارا آپ پر سلام ہو۔ اور انہی شہداء کے درمیان عبید اللہ ابن یزید یا یزید بن شبید کا نام اہل بصرہ کے رہنے والے ہیں، دونوں باپ بیٹے ہیں، اور یہ ماہر فنون حرب ہیں، جنگی جو امور ہیں ان کے بہت ماہر ہیں، شجاع ہیں، دلیر ہیں، امام حسین سے ملحق ہوئے ہیں۔ مکہ سے جب امام حسین نے حرکت کی ہے، مکہ سے امام حسین چلے ہیں تو ابتہ کی منزل ابتہ پر امام حسین کے کاروان سے ملحق ہو گئے، اور ملحق ہو کر کربلا میں امام کے ساتھ آئے ہیں۔ اور آنے کے بعد صبح عاشور جب حملہ عمومی ہوا ہے تو یہ دونوں باپ اور بیٹے عبید اللہ اور یزید دونوں امام کے لشکر میں شامل تھے، اور امام کا دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھے اور دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور دونوں کا تذکرہ
زیارت ناہیہ میں بھی ہے اور زیارت رجبیہ میں بھی ہے، امام نے دونوں کا نام لے کر سلام کیا، السلام علی عبید اللہ، السلام علی یزید ابن شبیب۔ یہ وہ شہداء تھے کہ جن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، کچھ وہ شہید ہیں کہ جن کا نام مقتل میں لکھا گیا لیکن حالات زندگی مقتل میں اتنے زیادہ واضح نہیں ملے، مورخین نے اتنے زیادہ وضاحت کے ساتھ ان کے حالات زندگی کو ذکر نہیں کیا۔ ان میں سے ایک نام حاجر بن جابر بن حجاج، سعد بن حرس اور حارث بن تیحان کا نام ہے کہ یہ حملہ عمومی میں شہید ہونے والے افراد ہیں۔ اور حملہ عمومی اگر شہید ہونے والے افراد کی تعداد کو مد نظر رکھا جائے تو مورخین نے مختلف تعداد نقل کی ہے۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں فرماتے ہیں کہ پہلا حملہ جب سرکار سید الشہداء کے لشکر پر ہوا ہے، جسے حملہ عمومی کہا جاتا ہے، اس حملے کے اندر 45 آدمی 45 ناصرین امام حسین کے انصار شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر انصار العین کے رائٹر لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ 40 آدمی اس حملہ عموم میں شہید ہوئے جن کی عمریں 20 سے 70 سال کے درمیان تھیں، اور اسی فگر کو، انہی اعداد کو الفتوح نے بھی لکھا ہے کہ 40 ناصرین امام حسین کے جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، صبح عاشور جب حملہ عمومی ہوا ہے تو 40 آدمی اس پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ اور کتنا سخت تھا صدمہ امام حسین کے لیے ان 40 افراد کو وداع کرنا، ان 40 افراد سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا، کہ امام حسین نے ایک بار اپنی داڑھی پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے آسمان کی طرف، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا ہے، اے پروردگارہ، یہ قوم اشقیہ کہ جس نے میرے 40 یا 45 افراد کو مجھ سے جدا کر دیا، پروردگار تو اپنا غضب ان پر نازل کر، یہ کہہ کر امام نے بد دعا کی ہے۔ یعنی کتنا عظیم صدمہ تھا کہ ایک ساتھ 45 افراد یا 40 افراد امام سے جدا ہو جائیں، یا 50 افراد امام سے جدا ہو جائیں۔ امام نے اس صدمے کو برداشت کیا، لیکن بارگاہ پروردگار میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کی اور بد دعا بھی کی۔ دعا یہ کی، اے پروردگار، ان 40 افراد کو تو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اور بد دعا کی، پروردگار اس قوم اشقیہ پر تو اپنا غضب نازل کر کہ جس نے میرے 40 ناصر مجھ سے چھین لیے۔ والحمد للہ رب العالمین۔